صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کسی گھر کو دیکھا. ناظرین کرام، بس آئیے آج دین اسلام کے لیے جس طرح بانی اسلام، تمام انبیاء کرام کے امام سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دیں، اسی طرح آپ علیہ السلام کی مبارک آل نے بھی ہر دور میں قربانیاں پیش کی. اور آج ناظرین بس تذکرہ انہی ہستیوں کا ہے، انہی ہستیوں میں ایک عظیم ہستی کا ہے. اسی طرح ناظرین جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی عمارت کو بنایا، اسی طرح آل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دین اسلام کی عمارت کو ہر دور میں بچایا. لہذا آج ایک ایسی بلند مقام و مرتبہ ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں جو نام علی کی نسبت کا حوالہ لیے اپنی مثال آپ ہیں، جو ائمہ اہل بیت کے آفتاب اور امام تقی علیہ السلام کے مہتاب ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ آج چمن زہرا سلام اللہ علیہا کے اس پھول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کے ذکر سے ہم گناہ گاروں کے قلوب کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہیں، جن کی مہکار ہم گناہ گاروں کے وجود کو مہکا رہی ہیں، اور جن کی جد و جہد مسلمانوں کے مردہ دلوں کو جلا رہی ہے، جو پاکیزگی اور ہدایت کا مرکز ہیں اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق ہیں، جو عمر بھر دین کی ڈھال بنے رہے، فتنوں کے سامنے ہر وقت ہر پل ڈٹے رہے، جنہوں نے باطل کے آگے کبھی سر نہ جھکایا، ظالم و جابر حکمرانوں نے انہیں بے انتہا ستایا، جو جد کے یعنی اپنے مدینہ پاک سے بھی جدا کیے گئے اور گستاخیوں کے غرض سے سر دربار بھی پیش کیے گئے، جو مصیبتوں میں کوہ استقامت بن کر کھڑے رہے، جو باطل کے سامنے حق کی صدا بن کر مکمل طور پہ ڈٹے رہے. اونچی جن کی شان ناظرین اور جن کا کیا ہی مقام ہے، سلسلہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے جو 10ویں امام ہیں، ہماری عقیدتوں میں وہ امام علی نقی علیہ السلام ہیں. ناظرین کرام، مصائب و آلام کے ہجوم میں ماتھے پر شکن کا نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت اور عفو درگزر سے کام لینا، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی امداد کرنا، اپنے در سے کسی بھی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، امام نقی علیہ السلام کا خاصہ اور نمایاں اوصاف حمیدہ تھے. ایسا بھی ہوا ناظرین کہ کسی نے آ کر اگر اجداد کا واسطہ دے کر اپنے اوپر قرض کا بوجھ بتلایا اور مدد طلب کی، تو آپ کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود گھرانہ اہل بیت کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے، بلکہ یوں کہیے کہ سخیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس کے قرض کا ایسا بندوبست کیا جیسے آپ اس پر احسان نہ کر رہے ہو بلکہ آپ اس کے مقروض ہوں. قید و
بند کا زمانہ ہو یا نظر بندی کا ناظرین یا پھر آزادی کے لمحات ہوں، ہر وقت اور ہر حال میں یاد الہی، عبادت، مخلوق خدا سے استغنا، ثابت قدمی، صبر و استقلال آپ علیہ السلام کی مبارک ہستی کے خاص اوصاف تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام سیرت و کردار میں اپنے اجداد کے عکس جمیل تھے۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی حیات پاک میں 6 عباسی خلفاء دیکھے، ان کے اہل بیت اطہار سے بغض دیکھے، حکومت کے نشے میں مخمور خلفاء دیکھے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے زبان دراز دیکھے، سر دربار استہزاء کرنے والے دیکھے، کرسی اور طاقت کے چھن جانے اور عوام کے گھرانہ اہل بیت کے قریب آنے کے خوف دیکھے، متوکل کی جانب سے 12 برس کی قید و بند کی صحبتیں آپ نے برداشت کی، 12 برس ظلم و ستم کے نظارے دیکھے۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین، اس کے باوجود بھی امامت کا وہ فریضہ جو امت کی رہنمائی کا فریضہ تھا، جو استقامت کا، ایثار کا، سچائی کا اور قربانی کا متقاضی تھا، آپ علیہ السلام نے اس فریضے کا ایسا حق ادا کیا کہ معتز باللہ کے دور میں بھی فتنوں کا قلع قما کیا۔ ناظرین کرام، علمی مقام اور بلندی ایسی کہ کیا علم ظاہر اور کیا علم باطن، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتے تھے۔ یعنی کیوں نہ جھکائیں ناظرین، جن کے اجداد باب مدینۃ العلم ہو ناظرین، پھر ان پر یہ سجدہ ہے کہ علمی مقام ایسا ہو کہ وقت کے بڑے بڑے عالم دین آپ ہی کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کرتے تھے اور اپنے سروں کو۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سب سے پہلے جو انفرادی اور خاندانی شان، وہاں سے آغاز کیجئے، اور پھر سلسلہ ائمہ اہل بیت میں آپ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ اور آپ کے القابات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کلام سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پورے چینل کو اور انتظامیہ کو، ہماری ٹیم کو، صبح نور کی ٹیم کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس کی نسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں اپنے نام کے اعتبار سے چوتھے علی ہیں، کہ آپ سے پہلے 3 شخصیات کا اسم مبارک ائمہ اہل بیت میں علی ہے۔ علی مولا علی مرتضیٰ، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اور چوتھا آپ کا اسم مبارک ہے علی۔ اور آپ کے جو خوبصورت اور معزز القابات ہیں نجیب، اور اس کے علاوہ مرتضیٰ، عالم، اور سب سے زیادہ جو آپ کا معروف لقب جو آپ کے نام مبارک کا جز بنا وہ نقی، اور ہادی بھی ایک لقب آپ کا معروف ہوا، لیکن علی النقی یہ تو باقاعدہ نام کا حصہ بن گیا نا جی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں اور جو شان عطا فرمائی تھیں، وہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انتہائی کم عمری میں 5-6 سال کی عمر مبارک میں آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام آپ سے جدا ہوتے ہیں، بالجبر ان کو جدا کیا جاتا ہے، بغداد بلا لیا جاتا ہے، اور آپ اس عمر میں بھی، ظاہری عمر مبارک میں بھی، وہ بچپن میں 55 کے کمالات جو ہیں وہ رکھتے ہیں، اور والد بزرگوار کی جدائی کے باوجود آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہی جو آپ کا منصب روز ازل سے آپ کے لیے خاص تھا، اس منصب کو آپ نے کمال عمدگی کے ساتھ نبھایا۔ مجھے حضرت بیدم وارسی علیہ رحمت کی نعت کے 2 شعر بڑے خوبصورت یاد آ رہے ہیں۔ حضرت بیدم وارسی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو وہ نقشہ ہے کہ کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ذمے جو کام بارگاہ رب العزت سے تفویض ہوا ہے، وہ ہستی خواہ وہ کسی بھی قسم کے مظالم کا شکار رہی ہو، خواہ وہ حاسدانہ ماحول کا، رقابتوں کا شکار رہی ہو، ان کی ایک لمحہ کے لیے بھی نظر جو ہے نا وہ اپنے کام سے نہیں ہٹتی۔ آپ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے نور العین اور نور الچشم ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا نکاح
خلیفہ مامون الرشید نے اپنی چھوٹی بیٹی ام الفضل کے ساتھ کیا تھا، اور پھر آپ کچھ عرصہ بغداد رہنے کے بعد مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے اور وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ وہ اس شاہی محل کو چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی اس کے لیے بہت مشکل تھی، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس سے اولاد بھی نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت کے امر سے آپ نے حضرت بی بی سمانہ خاتون سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کے والد بزرگوار نے نکاح فرمایا، اور انہیں اس بی بی کو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر سریہ نامی ایک بستی، وہاں ان کو گھر بنا کر دیا اور وہاں ان کو رکھا۔ اچھا، یہ بستی خود آپ نے بسائی تھی حضرت امام نقی علیہ السلام؟ ہاں جی، وہیں اس بستی میں ہی پھر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ نور ہدایت جو تھا وہاں منتقل کیا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد، آپ کو اس عظیم علم کا وارث بنایا۔ علم کی شان دیکھیں کہ بظاہر کم عمری ہے، یہ علم اب جہاں شریعت اسلامی یہ حکم دے کہ بچے کے بچپنے کو خراب نہ کیا جائے، اسے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کو کہا جائے، یعنی یہ عمر شریعت کے مطابق بچپنے کی عمر بچے کی کھیل کود، تفریح طبع، ذہنی افزائش جو قدرت جیسے ڈھالنا چاہتی ہے، یعنی 7 برس کی عمر میں بچے جا کے شعور کی منزل پر شعور۔ لیکن آپ کی شان مبارک یہ ہے کہ 5-6 سال کی عمر میں والد گرامی سے جدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ جو بھی علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے تھے، جو بقیہ زندگی ہے اس میں ان علوم کا آپ سے شرح صدر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیے، بچپن چونکہ حالات بچپن کے آئے تو میں چاہتا ہوں کہ خاندانی شان کے حوالے سے بھی کچھ آپ بھی حصہ ڈالیے، لیکن ساتھ ساتھ بچپن کے حالات میں اور آپ علیہ السلام پر جو عباسی حکومت نے ایک کراس چیک لگایا تھا، کیونکہ ظاہر ان کو ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ یہ جو مقناطیسیت ہے اہل بیت کی یہ عوام کو اپنے قریب لائے گی، ایک انفورسین قسم کا ایک خوف تھا نا کہ یہ حکومتیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ تو یہ آپ بتائیے، دوسرا خاص طور پہ جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے اس پہ بھی کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو جنید بھائی میں مشکور ہوں آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ آج ولادت حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام پر مجھے یہ سعادت بخشی گئی ہے کہ میں ان کی نیاز میں کچھ عرض کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے جو صاحبزادوں میں تھے حضرت امام حسن عسکری، اور دوسرے صاحبزادے تھے حضرت مرتضیٰ اعظم جعفر، ان کی اولاد مبارکہ ہندوستان میں حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، تو جتنے بخاری ہیں وہ حضرت کی اولاد میں سے، اللہ اکبر، اور ان کا آج یوم ولادت ہے۔ اللہ اکبر۔ کون حضرت امام علی نقی؟ وہ کہا کہ اے صلی علی ذات نقی سید زیجا، مختار جنا شاہ زماں عاشق الہ۔ اللہ اکبر۔ کون تھے؟ کان فقیہن امامن متعبدن، عبادت گزار، عابدن زاہدن ہادین شریفن جلیل۔ اور وہ کیا کہا کہ کلندر نے قبلہ دین من علی نقی، قبلہ دین من علی نقی، پاک و معصوم ہست شان علی، حضرت علی کی طرح پاک ہیں۔ اور جو انگوٹھی تھی نا آپ کی، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وَهُوَ عِصْمَتِي مِنْ خَلْقِهِ، اپنی مخلوق سے وہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اور وہ جو جامی نے کہا گر نکیرہ دوست داری، نکی حضرت نکی کو دوست رکھنا جو ہے برہما مذہب روا است، ہر مذہب میں یہ لازم ہے۔ اور آپ ان 10 پہلے 10 ائمہ اطہار میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں مفسر مظہری کہتے ہیں کہ کانو اقطابن بکمالات الولایہ، یہ سارے کتب ہیں ولایت کے، اور جن کے بارے میں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مہر ولایت جب تک ان کی نہ لگے اس وقت تک کوئی ولی ہو ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کہا کہ فضلہ، ان کا جو فضل ہے، قد ضرب علی المجرۃ کبابہ،
وَمُدَّ عَلَى نُجُومِ السَّمَاءِ أَطْنَابُهُ کہ ان کی جو فضیلت کی ضرب المثل ہے وہ تو آسمان اور زمین کے ستاروں میں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کوئی خوبی، کوئی فضیلت، کوئی کمال ایسا نہیں کہ اس کو خوبی، کمال اور فضیلت کہا جائے جو حضرت کے وجود مسعود میں موجود نہ ہو۔ اور 6 سال کے تھے وصال مبارک آپ کے والد گرامی کا، اور آپ کے والد گرامی بھی 8 یا 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا وصال ہوا۔ اللہ، یہ ایسے بچے، اور علمی کمال یہ کہ ابھی 18 سال کے تھے جب واسق فوت ہوتا ہے اور وہ اسباتی آتا ہے مدینہ منورہ۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے واسق کے؟ وہ کہتے ہیں جب میں چلا عراق سے اس وقت تو ٹھیک تھے۔ ٹھیک۔ تو فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر گیا اور متوکل بادشاہ ہو گیا۔ تو اس نے وہ لکھ لیا تاریخ۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ واسق بھی فوت ہو گیا ہے، متوکل نے بھی حکومت سنبھال لی ہے۔ تو یہ ایسا علم کہاں سے؟ تو اس کے لیے اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس جواب کی طرف جائیں جنید صاحب، کہ جو آپ نے لوگوں کو فرمایا جب انہوں نے کہا کہ آپ بھائیوں کو یہ معرفت کے جو علوم ہیں کہاں سے ملے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعہ کی طرف تو ذرا دیکھو آئے ہائے، کہ وہ جو 2 بچے تھے لے غلامین یتیمین، کہ جن کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا اور اس کی حفاظت اس لیے کی جا رہی تھی کہ کانا ابوہما صالحن، کہ ان کا والد جو ہے صالح تھا۔ تو کیا میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا وہ ان سے زیادہ صالح نہیں تھے کہ ان کے علوم کے جو خزانے ہیں وہ ہمارے لیے رکھے گئے ہیں؟ یہ ہے وہ دلیل کہ ان 2 بچے حضرت امام جواد تقی ہوں، حضرت علی نکی، کہ یہ جو معرفت کے علوم تھے، اور یہ علوم معرفت کے ایسے تھے اہل بیت اطہار کے پاس کہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، جو اشعار کہے، صرف ایک شعر عرض کروں گا، انی لأکتم، کہ بے شک میں چھپاتا ہوں معارف کو، من علمی جواہرہ، اپنے علمی جواہر کو، کئی لا یرا ذاکا ذو جہل فیفتتنا، کہ جاہل تک یہ نہ پہنچیں کہ وہ تو فتنے میں پڑ جائے گا، وہ ہمارے علوم کو سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ اور من الکتاب جو ہے، من الکتاب کا علم جو آصف برخیہ کے پاس تھا، حضرت امام علی نکی فرماتے ہیں کہ وہ تو اسم اعظم میں سے ایک نقطہ اس کو معلوم تھا، ٹھیک، اور ہمیں تو 72 علوم بتائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس میں پروفیسر صاحب یہ بتائیے، آپ کا علمی مقام ظاہر اس پہ کچھ گفتگو ہوئی، احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم ترین پہلو زہد و تقویٰ ہے، آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم ترین پہلو خلق خدا کی اعانت ہے، ان کی مدد ہے، اس کا جذبہ ہے، اور یہ سلسلہ ائمہ اہل بیت میں آپ کو تواتر سے بات نظر، ایک لیگیسی ہے جو نظر آتی ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت، اور قراءۃ قرآن سے محبت۔ سبحان اللہ۔ یعنی خود بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کی ترغیب دو کہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ ائمہ اہل بیت میں سے کوئی بھی امام ہو، جب ہم ان کے زہد و تقویٰ کو، فضل و کمال کو، خصائص و کمالات کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فضائل و کمالات کا ایک سبب ایک شعر کے اندر ہی وہ اس کا پس منظر بیان کر دیا کہ تمام ائمہ اہل بیت کا جو فضل و کمال ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوستینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے جو زہد و عبادت ہے، جو تقویٰ ہے، ریاضت ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ہر امام کے اندر یہ خوبی نظر آتی ہے، اس لیے کہ نسل در نسل گھٹی میں یہ ان کو اوصاف و کمالات ملتے رہے، حق گوئی ہو، شجاعت ہو، زہد و تقویٰ ہو۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو زہد و عبادت ہے، جو تقویٰ ہے،
اب یہ تو ایک امتیازی وصف ہے اس خاندان کی، عبادت، تقوی اور زہد، لیکن آپ کی خاص بات اور خاص نمایاں بات جو آپ کی عبادت کے اندر وہ شب بیداری تھی، آپ کی مناجات ہیں، دعائیں ہیں، اور پھر خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر یکسوئی کے ساتھ آپ کا عبادت کرنا ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں، وہ آپ کی ذات میں نمایاں نظر آتا ہے۔ جب متوکل کے بعد مشیروں نے اسے مشورہ دیا اور یہ خبر اس کے کان میں ڈالی کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک تو انہوں نے ہتھیار جمع کر لیے ہیں، اور دوسرا بات خطوط ہیں جو ان کے حمایتیوں کی طرف سے لکھے گئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ علیحدہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو متوکل نے حکم دیا کہ اجازت دی اس بات کی کہ رات کو بغیر ان کی اجازت کے ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ جس وقت یہ دستہ وہاں پہنچا بغیر اجازت کے آپ کے گھر کی تلاشی لی گئی، تو آپ اس وقت ایک کمرے کے اندر قبلہ رو تنہا بیٹھے تھے، سر پہ چادر ڈال رکھی تھی اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ کبھی آپ ان آیات کی تلاوت کرتے جو جنت سے متعلق ہیں، اور کبھی ان آیات کی تلاوت کرتے جو جہنم سے متعلق ہیں۔ تو واپس جا کر وہ خبر یہی دی گئی کہ ہم نے تو انہیں اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے اور قبلہ رو عبادت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور آپ دیکھیں زہد و تقوی اور خوف کا عالم کیا کہ جس جگہ عبادت فرمایا کرتے تھے وہاں قبر جو ہے وہ کھود کے رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح جو آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور وہ جو ایک زمانہ گزرا آپ کا قید میں، اس میں بھی آپ کا یہی معمول تھا کہ نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت مسلسل جاری رہی۔ آپ کے زہد و تقوی، آپ کی سخاوت کی بات ہو، فیاضی کی بات ہو، تو یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو، قرض لے کر بھی غرباء کی مدد کی گئی۔ وہ جو 30,000 ایک درہم والا شخص واقعہ آپ کے پاس حاضر ہوا کوفہ سے، اور اس نے آپ کو تلاش کیا، آپ سامورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب وہ آپ تک پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں سے ہوں اور ان کی ولایت کا ماننے والا ہوں، اب میں پریشان ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مالی طور پر میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، 10,000 دینار اس پر قرض تھا۔ آپ نے ایک تدبیر اختیار کی، وہ تدبیر یہ اختیار کی کہ ایک رقعہ اس کو لکھ کر دیا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ کل جب مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوں لوگوں کے درمیان، تو تم یہ رقعہ مجھے لا کر دینا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہارا مقروض ہوں اور میں نے تمہارا قرض دینا ہے، اس طرح تمہاری مدد ہو جائے گی۔ اگلے دن جب مجلس منعقد ہو گئی اور اس میں خلیفہ کے کچھ جو قریبی مشیر تھے وہ بھی موجود تھے، تو یہ شخص وہاں پہنچا، اس نے وہ رقعہ آپ کے حوالے کیا جو آپ نے خود لکھ کر دیا تھا، قرض کا مطالبہ کیا، اور آپ نے خود فرمایا تھا کچھ سختی بھی کرنا، تو اس نے کچھ سختی بھی کی۔ تو آپ نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ خلیفہ متوکل کو اس بات کی خبر پہنچی کہ آپ پر قرض ہے اور آپ نے ادائیگی کرنی ہے، تو 30,000 دینار اس نے بھیجے۔ آپ نے وہ 30,000 دینار، جس کو 10,000 دینار کی ضرورت تھی، وہ 30,000 دینار اس کے حوالے کیے۔ جب اس نے واپس کرنا چاہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لتاخذن ذلک جمیعہ وہو رزقک ساقہ اللہ لک ولو کان اکثر ذلک ما نقصناہ۔ فرمایا اللہ کی قسم تو یہ سارا لے کر جائے گا، کیونکہ یہ تیرا رزق ہے جو اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے، اب میں اس میں سے کچھ نہیں رکھوں گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ ذَلِكَ، اگر یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تو یہ سارے کا سارا میں تیرے حوالے کر دیتا، یہ تیرا رزق ہے جو رب نے تیرے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ذرا پیر صاحب بتلائیے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ پاک چھوڑنے پر ظاہر ایک باقاعدہ منظم پلاننگ کے تحت جو آپ کو مدینہ پاک سے دور کیا گیا، پھر سامورہ میں جو 12 برس کا پورا عرصہ میں نظر آتا ہے قید و بند کا، وہ انتہائی تکلیف دہ۔ اگر ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو سرکش لوگوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، وہ اپنی سرکشی کی الٹی سیدھی چالیں چلتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے نظام ہدایت کو جو ہے وہ مرتکز کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہدایت کا نظام جو ہے وہ آگے پھیلایا جاتا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو بھی مدینہ طیبہ میں آپ سے رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ جاری تھا، درس باقاعدہ مسجد نبوی میں قائم تھا، استفادہ خلق خدا کر رہی تھی، لیکن شکایات یہ مل رہی تھی کہ لوگ ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، اس بنا پر
پہلے ایک جابر شخص کو بھیجا گیا عامل یعنی مدینہ کا بنا کر، اور اس نے جا کر آپ سے زیادتی اور ظلم جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا. آپ نے اس کی شکایت جو تھی وہ متوکل کو لکھی کہ ہمیں بلا وجہ پریشان کر رہا ہے. تو اس نے ایک بہانہ بنا کر 300 لوگوں کا دستہ بھیج کر اس نے کہا کہ آپ کو وہاں کا شخص تنگ کر رہا ہے تو آپ یہاں تشریف لے آئیے. اصل بات تو یہ تھی کہ اس کو تبدیل کیا جاتا، ٹھیک ہے، جو اہل بیت نبوت سے ظلم کر رہا تھا اس کو تبدیل وہ نہیں کیا، لیکن آپ کو سامرا بلا لیا گیا. اور پھر یہ ہجرت یعنی وہ تو ایک سرکشی تھی جو اس نے کی، لیکن دراصل یہ ایک ہجرت کا پہلو اس میں ہے اور آپ کی عظمت کا پہلو اس میں یہ نکلتا ہے. اور آپ سامرا تشریف لاتے ہیں تو آپ کو کسی پوش علاقے میں نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ جو ایک کمزور طبقے کے لوگ جہاں رہائش پذیر تھے اس ایریا میں آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہ ہو. لیکن جنید صاحب چاند تو جہاں ہو چاند ہی ہوتا ہے، اس کی تابانیاں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ اس کی تابانیوں نے تو عالم کو منور کرنا ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ بہت جلد مرکز نگاہ بن گئی اور مرکز توجہ جو تھی وہ بن گئی. اور پھر یہیں آپ کا بقیہ وقت جو ہے وہ اسی سامرا میں گزرتا ہے. ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 4 امام مدینہ طیبہ میں ہیں، 6 امام عراق میں ہیں اور 1 امام ایران میں ہیں مشہد مقدس میں. ان 6 اماموں میں سے 2 امام یہ سامرا میں حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری. یہ ہستیاں یہ انوار و تجلیات ہیں، کائنات میں پھیل رہے ہیں. نقی پاکیزہ نفس، پاکیزہ ہستی، ارے جس کا احاطہ اور جس کو آیا تطہیر نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہو، اس سے بڑھ کر پاکیزہ نفس کون ہو سکتا ہے؟ اسم بمسمى، اسم بمسمى. کیا شان ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اب ذرا کہ اس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی جو ایک جیسے متوکل کا حوالہ ہے کہ 12 برس ظاہر ہے وہ ایک طویل پورا سلسلہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو تکالیف دی گئیں اور کس طرح سے پہلے آپ کو قید و بند پھر اس کے بعد نظر بند جو ہے وہ کیا گیا. اچھا پھر جو دربار کا معاملہ ہے کہ دربار میں جب آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے متوکل کی، ایک وہ موقع بھی تھا کہ جہاں اس نے باقاعدہ شہید کرنے کی غرض سے جو آپ کو بلایا تھا، اور یہ تو تواتر سے رہا کہ گستاخیاں کرنا، بلانا، استہزاء کرنا، اور اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کا انداز اصلاحی تھا، آپ جو اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سامرا میں بھی متوکل کو شکایات کی گئیں تو اس نے ایک ترکی دستہ بھیجا. تو وہ جو منظر تھا جو اس نے آ کے دیکھا رات کو آپ کے گھر میں کہ حضرت امام علی نقی جو بو تراب کے بیٹے تھے مٹی پر بیٹھے تھے اور اس طرح بیٹھے تھے کہ وَهُوَ عَلَى التُّرَابِ لَيْسَ دُونَهُ حَائِلٌ، کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں تھی، کہ کوئی بستر کوئی چیز نہیں تھی. اور کر کیا رہے تھے؟ کر وہ منظر دکھا رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں. ایک اپنی عطرت جو مٹی پہ بیٹھی ہے، اور کر کیا رہی ہے؟ تلاوت قرآن مجید. اور جب متوکل کے دربار میں آپ کو لے جایا جاتا ہے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، پھر وہ جام جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں فاعفونی، کہ مجھے معاف کرو، واللہ ما یخامرو لحمی و دمی قطو، کہ میرا گوشت میرا خون جو ہے وہ اس میں مخلوط نہیں ہوا. آپ نے بہت صبر اور تحمل سے اس کی یہ بات سنی. پھر اس نے کہا اچھا یہ آپ نہیں پیتے تو اشعار کہیں، گانا سنائیں. تو آپ نے فرمایا اس فن کا بھی میں نہیں ہوں. پھر اس نے اصرار کیا. پھر آپ نے وہ جو اولاد علی تھے نا، کہ وہ ارشاد کا جو آپ کا منصب تھا، تو آپ نے کچھ اشعار پیش کیے. اور وہ اشعار متوکل کے لیے صرف نہیں تھے، رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے وہ نصیحت ہے. وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پڑھا کہ باتو علی قلل الاجبال تحرسهم، کہ یہ جو محلات میں اونچے پہاڑوں پر یہ جو بیٹھے ہیں، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، کہ ان کے گارڈ ہیں لیکن وہ جو محلات ہیں، اونچی چوٹیاں ہیں، انہوں نے ان کو نفع نہیں دیا. وَاسْتُنْزِلُوا بَعْدَ عِزٍ عَنْ مَآكِلِهِمْ،
ان قلعوں سے ان کو اتار دیا گیا. اب کہاں ان کو رکھا گیا؟ وَأُسْكِنُوا حُفْرًا یا بئس ما نزلوا، قبروں میں ان کو ڈالا گیا. کیا ہی اب بری منزل تھی ان محلات والوں کی. اللہ. اور پھر کہتے ہیں ناداہم صارخن من بعد دفنہم، ان کے دفن کے بعد جو نداد کرنے والا ہے اس نے ندا کی، این الاساور والتیجان والحلل، کہاں ہے وہ تاج، کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ مخمل کے وہ لباس تمہارے، اللہ اکبر، این الوجوہ، کہاں ہے وہ چہرے، التی کانت منعمتن، کہ جن کے آگے پردے رکھے ہوئے تھے، من دونہا تضرب الاستار والکلل، کہ چھتریاں اور پردے ان کے لیے، پروٹوکول ان کے لیے جو تھا وہ کہاں ہیں. فَافْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَأَلَهُمْ، انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، قبر نے جواب دیا. اس نے کیا کہا؟ تِلْكَ الْوُجُوهُ، یہ وہ چہرے ہیں، علیہ الدود یقتتل، کہ کیڑے مکوڑے ان کے چہروں پہ لڑ رہے ہیں کہ میں نے کھانا ہے اس چہرے کو. اور قد طال ما اکلوا دہرا وما شربوا، ان لوگوں نے بہت لمبا عرصہ کھایا، بہت لمبا عرصہ پیا. واصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا، بہت عرصہ کھانے پینے کے بعد یہ خود کھائے گئے. اور آپ کے جو بیان کرنے کی کیفیت تھی، توجہ تھی کہ جام جو ہیں وہ سب کے ہاتھوں سے گر گئے. یعنی متوکل بیٹھا ہوا ہے، درباری اس کے بیٹھے ہوئے، پورا پروٹوکول ہے، اور اس دربار میں جہاں وہ آپ کے ساتھ گستاخیاں کر رہا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ یہ اصلاحی کلمات، یہ اصلاحی کلمات آپ فرما رہے ہیں. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ توجہ کے ساتھ اس روحانی علاج کو سنیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 روزانہ 101 بار پڑھ کے دم کرنے سے بلڈ پریشر کے مرض میں انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے. جناب امام ابن امام وہ ہے، نبی کا پیارا علی نقی ہے، امام ابن امام وہ ہے، نبی کا پیارا علی نقی ہے، غلام جس کے ولی ہیں سارے، غلام جس کے ولی ہیں سارے، علی کا تارا علی نکی ہے، عظیمتوں کا جہان وہ ہے، کرامتوں کا جہان وہ ہے، عظیمتوں کا جہان وہ ہے، کرامتوں کا جہان وہ ہے، جس سے راہ یقین روشن ہے، جس سے راہ یقین روشن، وہ نور پارا علی نقی ہے، جس سے راہ
یقین روشن، وہ نور پارا علی نقی ہے، رہے ہدایت دکھانے والا، رہے ہدایت دکھانے والا، لقب ہی جس کا ہے پیارا ہادی، لقب ہی جس کا ہے پیارا ہادی، علی کا جلوہ علی کا نقشہ، علی کا جلوہ علی کا نقشہ، علی ہی سارا علی نقی ہے، علی کا جلوہ علی کا نقشہ، علی ہی سارا علی نقی ہے، علوم و حکمت کے در ہزاروں، علوم و حکمت کے در ہزاروں، وہ اپنے خطبوں میں کھولتا ہے، علوم و حکمت کے در ہزاروں، وہ اپنے خطبوں میں کھولتا ہے، وہ پیکرے عشق رب ہے ساجد، وہ پیکرے عشق رب ہے ساجد، میرا سہارا علی نقی ہے، امام ابن امام وہ ہے، نبی کا پیارا علی نقی ہے، غلام جس کے ولی ہیں سارے، علی کا تارا علی نقی ہے،